سب سے پہلے جتنے احباب دور کھڑے ہو کے، میں مین بازار میں دیکھ رہا ہوں کافی دور کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گزارش کروں گا، مارکیٹ آپ نے بند کی ہے، بڑی قربانی دی ہے، مہربانی کر کے تھوڑے سے وقت کے لیے اظہار یکجہتی کرنا ہے تو ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں۔ مہربانی کر کے جتنے دوست احباب دور دراز میری آواز سن رہے ہیں، برائے مہربانی یہاں جمع ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جتنے احباب یہاں تشریف لائے، جتنی تنظیمات خصوصاً الابوا یوتھ لیگ کوٹ نانکا سنگھ سے اور اس سے آگے بڑے گاؤں سے کافی احباب تشریف لائے، انجمن تاجران مین بازار، انہوں نے بڑی قربانی دی، پوری مارکیٹ انہوں نے بند کی اور اتنا وقت نکالا، اتنا انتظام کیا، اور یہ پولیس کے بھائی وہ بھی تشریف لائے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی انہوں نے قافلے کی صورت میں شرکت کی، اور اس کے علاوہ ATI انجمن طلباء اسلام ان کا قافلہ بھی تشریف لایا، اس کے علاوہ بزم سفیر مصطفیٰ، تحریک منہاج القرآن اور سنی اتحاد کونسل اور باقی جتنی بھی تنظیمات، جمعیت علماء پاکستان کے نمائندہ تشریف لائے، جتنی بھی سنی تنظیمات یہاں تشریف لائے، طلباء تنظیمیں تشریف لائیں، تاجر برادری تشریف لائے، تمام احباب کو انتظامیہ کی طرف سے، ریاض الجنہ ٹرسٹ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنی محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام الرحمن سے کریں گے۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے میں ملتمس ہوں قاری احسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور کلام الرحمن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل پرجوش انداز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ اتنا نہیں، ابھی مہمان کافی دور سے تشریف لائے ہیں، انہیں کم سے کم یہ تو بتائیں کہ ہم تعداد میں بھلے تھوڑے ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھی آواز میری آواز سے تھوڑی ہے، نعرہ تکبیر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یہ نعت پیش کریں، محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ میں آواز تھوڑی نکالوں تو اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام سے بولنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے کملی والے کی شان نرالی ہے میرے کملی والے کی شان نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں اور کملی کالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہمارے مہمان تشریف لائیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی اتنی گرمی میں بھی اتنے ٹھنڈے ہیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہم اپنے نبی کے جو دیوانہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے ہم اپنے نبی کے ہم پیارے نبی کے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے اور سارا جگ سوالی ہے میرے کملی ماشاءاللہ جزاک اللہ اس سے قبل کہ میں اپنے دور سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کو دعوت دوں مؤدبانہ گزارش کروں گا بڑے ہیں بزرگ ہیں یہ سائیڈ میں جتنے بیٹھے ہیں اگر سامنے تشریف لے آئیں تھوڑی سی دیر کی بات مہربانی نوازش ہوگی آپ کی بے شک بینچ ہی لے آئیں سامنے آ جائیں مہربانی کر کے سامنے بھائی تشریف لے آئیں جو سائیڈ پہ کھڑے ہیں سامنے آئیں سامنے آ جائیں تشریف لے آئیں دھوپ نہیں ہے جو سائے میں کھڑے ہیں میرے بھائی آگے تشریف لے آئیں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آگے تشریف لے آئیں رہ گئی پانی کی بات تو دیوانے کبھی پانی کے محتاج نہیں ہوتے دیوانے کبھی بولیے نا دیوانے کبھی پانی کے محتاج نہیں ہوتے گرمی ہے حبس ہے دھوپ ہے جو کچھ بھی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نکلے ہیں اس دیوانگی کو قائم رکھنا ہے اس دیوانگی کو استقامت کے ساتھ قائم رکھنا ہے تاکہ دیکھنے والے جان سکے دشمن جان سکے کہ ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے ساری دنیا کو توڑا جا سکتا ہے ساری دنیا کو جھکایا جا سکتا ہے ساری دنیا کو خرید و فروخت کی جا سکتی ہے محمد عربی کا غلام کبھی بھی خریدا نہیں جا سکتا جو نبی کا غلام ہے وہ بولے جو نبی کا دیوانہ ہے وہ بولے ہم نے خطاب کے لیے دعوت دینے کے لیے میرے بھائی ہیں بہت خوبصورت انداز ہے گل مصطفیٰ منہاج یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے مہمان جو اتنی دور سے تشریف لائے ہیں انہیں خطاب کے لیے دعوت
کتاب کے لیے حکم ہوا ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں کچھ بیان کر سکوں، لیکن اجازت چاہوں گا اعلیٰ قیادت یہاں پر موجود ہے، ان سے اجازت چاہوں گا کہ میں بھی کچھ برما کے ٹاپک پہ بات کر سکوں۔ حضور، میں نے جتنا میرا نالج ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے، جتنا سنا ہے، جتنا دیکھا ہے، جتنا مطالعہ کیا ہے، تو اب تک برما میں سپٹمبر 1947 کو پاکستان میں اناج کی کمی تھی، تو برما میں 4765 ٹن برما نے پاکستان کو چاول مہیا کیا تھا۔ آج وہی برما، آج اسی برما میں 400 مسلمانوں کو، 400 مسلمان خاندانوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ تو اس میں کسی قیادت نے، پاکستانی کسی رہنما نے آواز بلند نہیں کی۔ سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد کو، جس نے اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بلند کی۔ اسی قائد کے دستے بازو کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں اس قائد کے دستے بازو کو، جس کی گردن نہ باطل کے آگے جھکی، جس کی آواز بنتی رہی روشنی، جو تقدس کا عظمت کا مینار ہے، گلشن زندگی کی جو مہکار ہے، کاروان وفا کا جو سالار ہے۔ لفظ میرے فقط خوشگمانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں، میرے قائد کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ وہ جو بولے تو موتی کہیں رول دے، وہ جو بولے تو سب رازدی کھول دے، جو چلے عشق کے ساگروں کی طرح، جو کڑکتا لگے بجلیوں کی طرح، جو برستا لگے بارشوں کی طرح، جو برستا لگے بارشوں کی طرح، جو برستا لگے بارشوں کی طرح۔ علم جس کا محمد کی خیرات ہے، علم جس کا محمد کی برسات ہے۔ بے قصوں بے نواؤں کا قائد ہے یہ، دل سے نکلی صداؤں کا قائد ہے یہ، انقلابی اداؤں کا قائد ہے یہ۔ ایک نئے رنگ سے، سینائے جنگ سے، ایک پھوٹی زہر جس نے کاٹا جگر کتنی ظلمات کا، ظلم کی رات کا، جس کے جذبے جواں، جس کا لہجہ آزاں، جس کی باتیں قبل، جس کی آنکھیں غزل، جس کے چرچے دھنک، جس کے قصے مہک۔ گونج اٹھو گونج اٹھو اے ہنسی ولولو، اپنا چپ رہو، دل کے سارے کہو، دل برو دل ربا طاہر القادری، ہر قدم طاہر القادری، جرتوں کا علم طاہر القادری۔ رک نہ پائے گا یہ سازشوں سے کبھی، ظالموں سے کبھی۔ وقت آنے تو دو، دیکھ لینا جہاں، ہاں جگر ان اندھیروں کا کٹ جائے گا، اس جہاں کی فضائیں مہک جائے گی، فیض عشق محمد کا پھٹ جائے گا۔ اور حضور، آپ جو کام کر رہے ہیں، میرے قائد کا مشن پورے پاکستان میں لے کر جا رہے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آگے ہر کارکن کی خدمت میں، ہر کارکن کے رہنمائی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے کام دیکھتے ہوئے، آپ کے جذبات دیکھتے ہوئے، میں قسم کھاتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، میں آج یہ پورا پنڈال آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے جذبات دیکھتے ہوئے، آپ کے کام دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میرے قائد کا وہ خواب جو دیکھ رہے ہیں پورا ہوگا انشاءاللہ۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں، بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک، بہت ہی خوبصورت اعلیٰ قیادت کے مالک، بہت میرے قائد کے ہم دستے بازو، میری مراد غلام اللہ عربی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ میں آج کی اس احتجاجی ریلی میں تشریف لانے والے جملہ احباب کو اور سٹیج پر موجود جملہ قائدین، زعماء اور اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
برما کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کی۔ آج کی اس ریلی میں ریاض الجنہ ٹرسٹ، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے احباب تشریف لائے، پاکستان عوامی تحریک کے جو کارکن تشریف لائے، سب نے اپنا فرض ادا کیا اور فرض ادا کر کے امت مسلمہ کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے بات کا آغاز کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ گر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا۔ تو اقبال پیغام دے رہے ہیں کہ یہ امت مسلمہ پر ظلم کرنے والوں، حضور کی امت کو تہہ کرنے والوں، سن لو، یہ شہادتوں کا یہ خون انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ کو پھر سے زندگی عطا کرے گا، ایسی زندگی عطا کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا مستقبل حضور کی امت کا مستقبل ہوگا۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں ان تمام اداروں، ایجنسیوں، افراد اور حکومتوں کی کہ جو برما میں اور پوری دنیا میں حضور کی امت کو شہید کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، میں چند منٹ آپ کے لوں گا اور جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت وہ ہے کہ جس نے امن کے لیے، کائنات میں سلامتی کے لیے، محبت اور پیار کا درس دینے کے لیے قربانیاں شروع سے دی ہیں، آج تک دے رہی ہے، اور انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ انسانیت امن سے ہمکنار ہوئی ہے۔ چاہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیاں ہوں، چاہے آنے والی امت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی قربانیاں ہوں، چاہے دوسری عالمی جنگ کے بعد اس خطہ بر صغیر میں اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو، جس بھی شکل میں جو کچھ ظلم و ستم سے اس حضور کی امت کو گزارا گیا، حضور کی امت نے ہمیشہ امن، سلامتی اور محبت کے پیغام سے انسانیت کو پیغام دیا اور انسانیت تک رہنمائی کی۔ اسلام نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، کردار کے زور پر پھیلا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زور سے پھیلا ہے۔ تو ہم سارے مذاہب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آؤ اسلام کے امن، سلامتی اور محبت کے چہرے اور اس کردار کو سنو، سمجھو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو ظلم و ستم تم نے کیا ہے، یہ ظلم و ستم تمہارا کردار ہے، اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں اگر حضور کی امت کا کوئی کردار ہے تو وہ امن اور سلامتی اور محبت کا کردار ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ ہمارا فرض یہاں آواز بلند کرنا ہے، ہمارا فرض یہاں حکمرانوں کو متوجہ کرنا ہے، ہمارا فرض یہاں OIC کو متوجہ کرنا ہے، ہمارا فرض یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ان حکمرانوں کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے روڈ پر آنے سے درست ہے کہ وہاں ظلم و ستم بند نہیں ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز ہمارے حکمران سنیں، جن کے کانوں پہ چوں نہیں بھیگ رہی، جو واضح اور دو ٹوک وقف اپنا نہیں دے رہے اور امت مسلمہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ برما کے خلاف، اس حکومت کے خلاف جس قدر چاہے سخت رویہ حکومت کو اپنانا چاہیے، سفارتی سطح پر ہر وہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ برما کے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ سارا مجمع اس ہماری حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے سخت اور بہترین موقف سے برما کے مسلمانوں کی حمایت اور ان پر ظلم کرنے والوں کی اعلانیہ مذمت کرے۔ یہ تائید کرتے ہیں سارے کہ نہیں؟ تائید کرتے ہیں۔ ہم حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ عہدے، یہ سیٹیں، یہ ذمہ داریاں مستقل نہیں ہیں، مستقل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کردار ہے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آقا کی امت کا امن اور محبت کا کردار ہے۔ جہاں ظلم و ستم ہوگا ہم اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، چاہے وہ مسلمانوں پر ہے یا غیر مسلموں پر۔ جہاں آج کے اجتماع میں ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کا ایک ایک بچہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے کھڑا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہیں اور اس لیے کھڑا ہے کہ وہ انسان ہیں، انہیں زندہ رہنے کا حق ہے اور زندہ رہنے کا حق انہیں دیا جانا چاہیے، انہیں اپنے وطن میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دینا چاہیے۔ یہ برما کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جان مال اور عزت کا تحفظ کرے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ تو یہ ہے کہ ایک بار نہیں سینکڑوں بار عیسائی ہوں یہودی ہوں جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ امت مسلمہ میں جب تک رہے تو وہ اتنے امن اور سلامتی کے ساتھ رہے کہ جتنی امن اور سلامتی کے ساتھ وہ اپنی حکومتوں میں نہیں رہے۔ مسلمان حکومتوں نے ان کے غیر مسلم اقلیتوں کو جو تحفظ، جو رواداری، پیار، امن اور محبت کا درس دیا ہے، اس کا تقاضا بنتا ہے کہ سارے مذاہب مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جنہوں نے 1400 سال میں اگر کوئی پیغام دیا ہے تو امن، محبت اور سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غیر مسلموں پر کوئی کڑا وقت آیا ہے تو ہم نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے اور ان کے لیے جدوجہد کی ہے۔ تو آج پوری دنیا کی جو امن پسند قوتیں ہیں، جو NGOs ہیں، جو امن کے فروغ کے لیے سوسائٹیز ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ جہاں انسانیت پر ظلم ہو، برما کے مسلمانوں پر جو انسانیت سوچ سلوک کیا جا رہا ہے، ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرے۔ یہاں آخری بات میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ یہ ظلم ہوتا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم کرے اس کی بھی مذمت کی جاتی ہے، اور ظلم ہوتا ہے چاہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرے۔ وہ برما میں شہید ہونے والے ہزاروں مسلمانوں کا خون بھی قیمتی ہے، برما میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی ہم حمایت کا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف احتجاج کی ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہاں آج ہم یہ آواز بھی بلند کر رہے ہیں کہ آج 14 جون ہے، 2 دن بعد 16 جون آئے گا اور 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ اس سرزمین پر اپنے کلمہ پڑھنے والے ان بدبخت مسلمانوں کی ہاتھوں سے جو اس سرزمین پہ ظلم ہوا کہ نہتے 100 افراد کو گولیاں مار دی گئی، اور تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر اس تحریک کو جو امت مسلمہ کے احیاء کی تحریک ہے، اس تحریک کو جو اس ملک کے اندر غریبوں کا مقدر بدلنے کی تحریک تھی، اس تحریک کو جو اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اسے کچلنے کے لیے رات کے 12 بجے شب خون مارا جاتا ہے اور پھر اگلے دن 100 افراد کو گولیاں مار کے گرا دیا جاتا ہے، 100 افراد کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کی مرضی اور رضا کہ 16 کو شہادت ملی، 14 کو اور بقیہ زخمی ہوئے۔ آج کا یہ سارا مجمع اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ ظلم اگر کلمہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا یزیدی سے حکمران کرے تو وہ بھی ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف بھی ہم عالم بغاوت بلند کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ان حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم کی رات لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی رات مختصر ہوتی ہے، اور عدل، محبت، پیار اور امن کو ہی سلامتی اور استقامت ہوتی ہے۔ سن لو، ہم نے اپنے ان شہداء کے خونوں کو نہیں بھولا، ہم اپنے ان شہداء کے خونوں سے بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آج کیا ہوا؟ وہ طاقتور دکھائی دیتے ہیں، جبر اور اقتدار کے نشے میں وہ ہر روز ایسے کئی مارتے جا رہے ہیں، کبھی وکلاء کو مار رہے ہیں، کبھی ناکوں پر عوام کو مار رہے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ان سے بھی بڑے تھے اور وہ تھے ہوئے، نہ رہ سکے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ان
کا زمانہ بھی مستقل زمانہ نہیں ہے، نہ کسی کا ہوتا ہے۔ اگر زمانہ مستقل ہے اور رہے گا تو وہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے اور رہے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ دھرتی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ انشاءاللہ تعالی یہ 16 جون کو ماڈل ٹاؤن میں ظلم کرنے والے دنیا دیکھے گی اپنے آنکھوں سے کہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور دنیا یہ بھی دیکھے گی کہ جو دائیں بائیں کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، چیچنیا میں، دنیا بھر میں، کشمیر میں، افغانستان میں، جہاں جہاں ظلم کر رہے ہیں، سن لو میں اقبال کے اس شعر پر بات ختم کر رہا ہوں اور پیغام دے رہا ہوں کہ ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہم اقبال نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے۔ پیغام اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پاکستان نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے، اس پاکستان نے حضور کی بارگاہ میں ٹھنڈی ہوائیں پہنچانی ہیں، اس سرزمین نے حضور کی امت کو پھر سے احیاء اور سربلندی دینی ہے، اور آپ کا نکل کے آنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، چند منٹ کے لیے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر مذمت کرنا اس ظلم کی، 16 جون والا ہو یا برما کا ہو، فلسطین کا ہو یا کشمیر کا ہو، ہر ظلم کی مذمت کرنا، اپنے کاروبار بند کر کے آنا، اپنی مصروفیات چھوڑ کے جمع ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ اس کی آگ بجھی نہیں ہے، اس قوم میں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس سرزمین سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوائیں جائیں گی، یہ سرزمین اپنا مقام پہچانے گی۔ یہ غریب قوم جس دن اٹھ گئی، جس دن یہ قوم جاگ گئی، جس دن اس نے اپنا مستقبل پہچان لیا، جس دن اس نے اپنا حق لینا سیکھ لیا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے دن ان بدبخت حکمرانوں کا آخری دن ہوگا، اور جس دن امت مسلمہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمنوں کو دیکھ لیا، وہ حضور کی امت کے دشمنوں کا آخری دن ہوگا۔ اس سرزمین میں شامل رکھیں، وما علیہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ پہلے ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیں، کافی بے چینی دیکھ رہا ہوں۔ پروگرام جو ہے یہ شہرت کے لیے نہیں ہے، کسی کی واہ واہ یا بلے بلے کروانے کے لیے نہیں ہے، مؤدبانہ معذرت خواہ ہوں تمام کی طرف سے، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ بڑوں نے بیٹھ کے جو صلاح مشورہ کیا تھا، وقت بالکل قلیل ہے، اس لیے یہاں مقامی جتنے بھی محترم شخصیات ہیں، علماء ہیں، صوفیاء کرام ہیں، شعراء ہیں، صنافان مصطفیٰ ہیں، قراء ہیں، علماء کرام موجود ہیں، تمام سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم آپ کو وقت نہیں دے سکے، اس لیے کہ وقت بالکل قلیل ہے، اور ہم جو ہیں ہمیں تو آپ ہر روز سنتے ہی رہتے ہیں، ہم کوئی اتنا نہ زیادہ اچھا بول رکھتے ہیں، نہ اتنا زیادہ تاغ رکھتے ہیں، نہ اتنی اچھی میل رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ جتنے مہمانان گرامی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے گا۔ یہی حال رہا میں خانوں کا، ڈھیر لگ جائے گا ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، ڈھیر لگ جائے گا ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، قحط دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، قحط دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا، قحط دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا، کوئی خالد ہے نہ طارق ہے نہ ایوبی ہے، دنیا میں کوئی خالد ہے نہ طارق ہے نہ ایوبی ہے، راستہ صاف ہے بڑھتے ہوئے شیطانوں کا، کوئی خالد ہے نہ طارق ہے نہ ایوبی ہے، راستہ صاف ہے بڑھتے ہوئے شیطانوں کا، جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو،
लाखों के हिसाब से तो वो खून मुस्लिम है। अगर इराक में बह रहा है, हर रोज बहता है, सुबह शाम बहता है, तो खून मुस्लिम का है। अगर इराक में बहता है, सुबह शाम बहता है, रात दिन बहता है, तो खून मेरे मुसलमान का है। अगर फलस्तीन में बहता है, अगर गजा में बहता है, तो वो खून मेरे मुसलमान भाई का है, वो खून मेरी मुसलमान बहन का है, वो खून मेरी और आपकी मुसलमान माँ का है, वो खून इन सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्गों की बेटियों का है। अगर खून बहता है अफगानिस्तान में, तो वो खून भी खून मुस्लिम है। अगर खून बहता है चेचनिया में, तो वो खून भी मुसलमानों का है। अगर खून बहता है बुद्ध मत के दहशतगर्दों के हाथों से बर्मा में, तो वो खून भी इन गरीब और मजलूम निहत्ते मुसलमानों का है। ये